خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی منفرد صورت سورۃ الرحمن کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک ایسا سوال ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت کی بناوٹ اتنی خاص کیوں ہے اور اس کا پیغام اتنا گہرا اثر کیوں رکھتا ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلایا جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس صورت کی بالکل روح ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ وہ محور ہے جس کے ارد گرد ہر دلیل، ہر منظر اور ہر تنبیہ گھومتی ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، رحمان کی تعلیم۔ صورت کا آغاز ہی اس کے مرکزی خیال سے ہوتا ہے کہ ہر شے کا، ہر نعمت کا سرچشمہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس صورت شروع ہی اپنے نام سے ہوتی ہے، الرحمن، یعنی وہ ذات جو بے انتہا مہربان ہے۔ یہ نام آپ سمجھیں کہ ایک فریم کی طرح ہے جو میں پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی آنے والا ہے، ہر آیت، ہر نشانی، وہ سب اسی ایک لامحدود رحمت کا ظہور ہے۔ اور یہاں جو ترتیب ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ غور کیجئے، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے، پھر انسان کی تخلیق اور اس کے بعد اسے بولنا سکھانے کا، یعنی تخلیق سے بھی پہلے علم کا ذکر۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ وحی کی رہنمائی انسان کے اپنے وجود سے بھی زیادہ بنیادی اور بڑی نعمت ہے۔ اب آتا ہے دوسرا حصہ، تخلیق میں نعمتیں۔ یہاں بات صرف رحمت کے تصور کی نہیں رہتی، بلکہ صورت ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا میں لے جاتی ہے، جہاں ہم ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کائنات کے نظم و ضبط کی۔ سورج اور چاند دونوں ایک انتہائی نپے تلے حساب کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں، بلکہ ایک مکمل، پریسائز نظام ہے۔ اور یہی توازن، یہی پریڈکٹیبلٹی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو اطاعت ہے نا، یہ صرف آسمانوں تک ہی نہیں ہے، زمین پر ستارے اور درخت یہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر ایک ایسی کائنات کا ہے جو مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، جہاں ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے خالق کے حکم کی پابندی کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری توجہ زمین کی طرف دلائی جاتی ہے، وہی زمین جسے تمام مخلوقات کے لیے ایک بچھونے کی طرح پھیلا دیا گیا ہے۔ اور اسی زمین سے کیا کچھ نہیں نکلتا؟ پھل ہیں، خاص طور پر کھجور کے درخت جن کے گچھے لدے ہوئے ہیں، پھر بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پودے۔ مطلب یہ چیزیں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ زندگی کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر دو سمندروں کا وہ حیرت انگیز منظر، ایک ایسا قدرتی عجوبہ جسے ایک اور عظیم نعمت کے طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ آیت فطرت کے اس کمال توازن اور اس حد کو دکھاتی ہے جو اللہ نے قائم کر رکھی ہے، کہ وہ ملتے تو ہیں پر ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے۔ تو کائنات کی ان تمام نشانیوں کے بعد، آسمان، زمین، سمندر، ان سب کے بعد وہی سوال ایک بار پھر گونجتا ہے۔ یہ بالکل ایک لنگر کی طرح ہے جو ہمیں بار بار روک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہر نئی نعمت کے ذکر کے بعد اس سوال کا وزن اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے تیسرا حصہ، ناگزیر فیصلہ، اور یہاں سے سورت کا لہجہ، اس کا موڈ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب بات صرف نعمتوں کی نہیں ہو رہی، بلکہ اب بات ہے جواب دہی کی۔ تخلیق کے بعد اب حساب کا وقت ہے۔ یہ آیت ہمیں ہماری اصل حقیقت یاد دلاتی ہے کہ اس زمین پر جو کوئی بھی ہے، اسے فنا ہونا ہے۔ سب کچھ عارضی ہے۔ فنا نہ ہونے والی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف رب کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن کے کچھ مناظر سامنے لائے جاتے ہیں، آسمان کا پھٹ جانا، مجرموں کا اپنی نشانیوں سے ہی پہچانے جانا، اور پھر انہیں پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑا جانا۔ یہ ایک بہت ہی شدید اور فیصلہ کن لمحے کی تصویر کشی ہے۔ اور اس ہولناک منظر کے فوراً بعد وہی سوال پھر سے دہرایا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سوال کا مقصد، اس کا وزن بالکل مختلف محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک وارننگ بھی ہے اور شاید ایک اور نعمت کی طرف اشارہ بھی۔ ذرا سوچئے، کیا انصاف کا وہ دن جب ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق ملے گا، کیا وہ خود ایک نعمت نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، دو انجام، یعنی آگ اور باغات۔ فیصلے کے بعد دو بالکل الگ الگ ٹھکانے ہیں، اور سورت ان دونوں کی تصویر اتنے واضح تضاد کے ساتھ کھینچتی ہے کہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں متن ایک زبردست ریٹوریکل کنٹراسٹ، یعنی تقابل پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جہاں وہ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹیں گے، اور دوسری طرف اس کے لیے جو ڈر گیا، دو باغ ہیں جن کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تقابل ہمارے انتخاب کے نتیجے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔
اور جنت کا ذکر صرف خیالی یا تجریدی نہیں ہے، نہیں بلکہ پوری تفصیلات دی گئی ہیں۔ 2 بہتے ہوئے چشمے، ہر پھل کی 2 قسمیں، ایسے بستر جن کے استر ریشم کے ہیں، یاقوت اور مرجان کی طرح پاکیزہ ساتھی، سبز تکیے اور بہترین قالین۔ یہ ساری تفصیلات مل کر انعام کی ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور جنت کی ان تمام تفصیلات کے بعد ایک بار پھر وہی سوال جو ان تمام انعامات کو سب سے بڑی ختمی نعمتوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ بے مثال خوبصورتی بھی اسی رب کی طرف سے ہے جس نے سورج، چاند اور زمین کو بنایا تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، شکر گزاری کا سوال۔ آخر میں بات گھوم پھر کر اسی سوال پر آ جاتی ہے جو پوری صورت میں ہمارے ساتھ رہا ہے۔ تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ساخت میں اس کا کردار کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ آیات اتنی بار کیوں دہرائی گئی ہیں؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی اس صورت کی پوری ساخت کو سمجھنے کی چابی ہے۔ ظاہر ہے یہ تکرار بے وجہ تو نہیں ہے۔ 31 بار، جی ہاں، پورے 31 مرتبہ یہ سوال دہرایا گیا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ اس صورت کی ساخت کا، اس کے ڈیزائن کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ ایک ردھم پیدا کرتا ہے، ایک ایسی لے جو سننے والے کو ہر قدم پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ سوال ایک نبض کی طرح ہے جو پوری صورت میں دھڑکتا رہتا ہے۔ ہر نعمت کے بعد، ہر انتباہ کے بعد یہ ہمیں روکتا ہے۔ ہر بار جب یہ سوال آتا ہے، نعمتوں کا ثبوت اور پختہ ہوتا جاتا ہے اور انکار کی گنجائش وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ شکر اور بیداری کی طرف ایک مسلسل پکار ہے۔ اور پھر سورت کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے۔ یہ ایک سوال پر ختم نہیں ہوتی بلکہ حمد اور تعریف کے ایک اعلان پر ختم ہوتی ہے۔ اتنے سارے سوالات کے بعد آخر میں جو ایک ہی جواب بچتا ہے وہ صرف اور صرف شکر اور تعریف ہی ہے۔